بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران تجارتی خسارے میں 30% کمی. فروری میں برآمدات سے ملک کو $2.583 ارب کا زر مبادلہ حاصل ہوا. وفاقی ادارہ شماریات IMF کے دفتر کے باہر مظاہرہ PTI نے نہیں کروایا. یہ کہنا ہے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر خان کا. تو اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن وہ لوگ تو خود کو PTI کا کہہ رہے تھے. خط میں صرف صاف شفاف انتخابات کا وعدہ یاد کروایا. IMF کے دفتر کے باہر مظاہرہ PTI کے آرگنائزر انہوں نے نہیں کروایا, یہ کہنا ہے چیئرمین ان کا. لیکن اس پہ بانی PTI کا بڑا موقف آ گیا ہے. IMF کے دفتر کے باہر احتجاج درست تھا مگر فوج مخالف نعروں کا علم نہیں, یہ کہنا ہے بانی PTI عمران خان کا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کہ قومی اسمبلی میں کیا چل رہا ہے. اسد کیسر سے لے کر عمر ایوب تک بہت گرج برس رہے ہیں اور حکومت ان کو بولنے کا موقع بھی دے رہی ہے. حکومت کیسے چلے گی, عوام کو کتنا ریلیف ملے گا, اس پر بھی اب بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے کراچی سے لے کے کشمور تک سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے. موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں. آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور معروف ٹی وی اینکر ہیں. آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے سید سلمان اکبر نے. بہت شکریہ سلمان, آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ایک اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بھی کئی ادوار ملکی سیاست اور صحافت کے سید سجاد علی شاہ نے جوائن کیا. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب, یہ اسد کیسر کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو بل پیش ہوا انہوں نے کیا رد عمل دیا, اور پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا عمر ایوب بھی خوب خرچے پر سے, تو حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے, یعنی اس کا مطلب اپوزیشن. میں کہتا ہوں بڑا آپ نے سینسیٹیو پوائنٹ اس وقت اٹھا دیا ہے اور انتہائی جو دکھ کا اظہار کروں گا اور سخت الفاظ میں مذمت کروں گا اسد کیسر اور ان تمام ارکان پارلیمنٹ کی جنہوں نے کل غزہ کا بل مسترد کیا, فلسطین کا بل مسترد کیا. یہ بل واضح لفظوں میں انہوں نے کہا کہ فلسطین کا, اسرائیل کا پاکستان سے کوئی کنسرن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ فلسطین میں کلمہ گو شہید ہو رہے ہیں. ہماری پوری قوم کی آنکھ کا اشبار ہے. ان بچوں کے لیے ہر گھر سے رونے کی آواز آتی ہے جو بچے ناحق شہید کیے جا رہے ہیں. اور اسرائیل نے جو درندگی وہاں مچائی ہوئی ہے پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے. تمام اسلامی ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں. شازیہ مری نے جو ریزولیشن ڈالی تھی, جو بل ڈالا تھا, وہ پاس ہونا چاہیے تھا. 2 دفعہ اسپیکر نے جو ہے وہ کہا کہ یہ غزہ کا بل ہے, یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, 2 دفعہ, اور نو کر کے ان لوگوں نے اس کو مسترد کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوم کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جن کو پارلیمنٹ میں قوم نے ہی بھیجا ہے, PTI کی یا قیادت کہہ لوں یا سنی اتحاد کے جو معاملات ہوئے جن کے امبریلا کے تھرو یہ گئے ہیں پارلیمنٹ میں, میں کہتا ہوں ایک ایک ووٹر کو سوال کرنا چاہیے کہ کیا قصور ہے ان نہتے فلسطینیوں کا, کیا قصور ہے ان لوگوں کا جن کو شہادتیں مل رہی ہیں اور ناجائز ان کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے, ان کے گھروں سے محروم کیا جا رہا ہے. فلسطین کے مظالم پہ تو ہر آنکھ اشبار ہے. آپ نے یہ کیا کر دیا, کیوں کیا, کس لیے کیا؟ کوئی جواب ہونا چاہیے اس کا. یہ ناقابل تلافی میں سمجھتا ہوں انہوں نے جرم کیا ہے. میری نظر میں یہ جرم کیا ہے کہ اس بل کو انہوں نے روکنے کے لیے کہا, اور انہوں نے کہا کوئی تعلق نہیں بنتا پاکستان کا. ایسا مشکل کام کوئی, میں کہتا ہوں ذہن سے انسان نہیں کر سکتا. اسد قیصر سمجھدار آدمی تھے, ان کو چاہیے تھا. عمران خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں مسلم امہ کا لیڈر ہوں, اور ان کی پارٹی, تو ممکن ہے کوئی غلط فہمی. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو بھی کچھ پارلیمنٹ میں ان کے ارکان نے کیا ہے یہ اسرائیل کو بینیفٹ دیا ہے. اسرائیل کو جو ہے یہ مفاد پرست لوگوں نے اسرائیل کے لیے بھلا کیا, فلسطین کے لیے کوئی بھلا نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ شدید تکلیف میں ہوں, کل سے بڑے دکھ میں ہوں, اور میرے جتنے رفقا ہیں, میرے جتنے صحافی ہیں جن نے اس چیز کو سمجھا اور دیکھا اور اس بیان کو دیکھا اور قومی اسمبلی کے اس معاملے کو دیکھا, وہ سارے شدید دکھ میں ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک ایسا سینسیٹیو پوائنٹ تھا جہاں مسلمان سخت تکلیف میں, اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو, امن قائم ہو,
اور فلسطین کو جو ہے حق خوداریت اتنی تو مل جائے کہ جتنا وہ چاہتے ہیں، ان کو جینے کا حق دے دو، تو وہ کچھ بھی نہیں بچ رہا. روزانہ کی بنیاد پہ جو نہتے فلسطینی امداد لینے کے لیے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسرائیلی ان کو پی ٹی آئی کو کیا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی کو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں جس طرح لوگ عام تاثر لے رہے ہیں کہ پھر یہ اسرائیل کے حمایتی ہوئے نا، کیوں ایسا کیا انہوں نے، اس بل کو کیوں روکا اور کیوں اس کی مخالفت کی، بڑا سوال بنتا ہے یہ. جیسے آج عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، انہوں نے جیل سے کہا کہ جی وہ بالکل امریکہ میں مظاہرہ ہمارا تھا، لیکن افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. میں آتا ہوں اس پہ ہم بات کریں گے. سلمان، پہلے میں ذرا آپ کا بھی اس پہ موقف لے لوں. جو شاہ صاحب نے دیا کہ غزہ کے لیے بل پر پی ٹی آئی نے مخالفت کی ہے. دیکھیں یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، کوئی بھی پارٹی اگر کر رہی ہے تو بہت ہی، کیونکہ ہم نے تو آنکھ کھولی ہے تو ہم نے وہ پاسپورٹ دیکھا پاکستان کا جس میں لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے جو ہے وہ کرامت پورے دنیا ہے، یعنی کہ ہر ملک میں آپ جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل. یعنی کہ یہ نفرت ہمیں پاکستان کی پیدائش سے ہی ملا ہے، اور یہ نفرت ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر، ہمارے جس طرح ہم کہتے ہیں بابا قوم نے ہمیں یہ سکھایا ہمارے. کیونکہ دیکھیں جو پاکستان جب بنا نا، اسلام کی بنیاد پہ بنا، اور اسلام کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں بتائی انہوں نے کہ نفرت جو تھی اسرائیل سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن صرف اس وجہ سے تھی کہ ہمارے یہاں وہ ناجائز ریاست ہے، ناجائز ریاست کو اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو ہم نے دیکھا نہتے مسلمانوں پر جو تشدد کرتے رہی. وہی کشمیر والی صورتحال دنیا میں اس وقت دو ملکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم ظلم ہو رہا ہے. ایک تو کشمیر پہ دیکھ رہے ہیں ہم، جو کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک فلسطین پہ ہو رہا ہے، کشمیر پہ ہو رہا ہے، کہ ہم یہ مظلومیت جو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر جو مسلمان اگر فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا تو یقیناً وہ کشمیر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. کل کو کشمیر بھی اگر آپ رو رہے ہوں گے کہ کشمیر کو بھی آزاد کرو، اور پھر یہ آپ اس آزادی سے دور ہو جائیں گے. ابھی ہمارے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ فلسطین آزاد ہوتا ہے تو کشمیر بھی آزاد ہوتا ہے کل کو. مین چیز ہمیں یہ سوچنی ہے کہ جس نے بھی یہ بل پاس کرنے میں جس طرح بتایا ہے، ہمارے جرنلسٹ ہیں سینئر، انہوں نے بتایا یہ بات شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے. کوئی بھی مسلمان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ فلسطین کے حق میں اگر کوئی بات ہو رہی ہو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے. تو یہ بات صحیح کی، اس سے تو یہی رنگ نظر آئے گا ہمیں تو کہ جس طرح یہودیوں کا اسرائیلیوں کا ساتھ ہے یہ. اور جس طرح ہم نے کہا کہ ابھی اس وقت آپ نے دیکھا PSL وغیرہ میں جو عوام، پاکستان کی عوام جو ہے وہ نفرت کا اظہار کر رہی ہے کہ اس میں ایک کمپنی جو فیزی ڈرنک کی کمپنی ہے، میں نام مینشن نہیں کروں گا، لیکن اس کو رکھنے کی وجہ سے، کوک کو رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کی جو ہے نفرتیں ہیں. سر KFC کو ہٹوا دیا سر، میں نام لے رہا ہوں. KFC کو رکھنے میں نفرتیں آ رہی ہیں، دوسرے برانڈز کو رکھنے میں نفرتیں ہو رہی ہیں. تو یہ مسلمان اس لیے نفرت کر رہا ہے کہ وہ آج اس وقت کئی دنوں سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کے علم میں ایک چیز ڈال دوں، مردان کا KFC بند ہو گیا. بالکل، مردان میں بہت اچھا، میں کہتا ہوں کہ بہترین کام کیا یہ کہ مردان سے KFC کو بالکل بائک، اور ہونا چاہیے. ہم تمام مسلمانوں کو، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، ہم نے ڈرنک پینا چھوڑ دیا ان کی، اور ہم کریں گے. یہی ہمارا احتجاج ہے، کیونکہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے تو کم سے کم اتنا تو احتجاج کر سکتے ہیں کہ ان کی چیزوں پہ پابندی لگائیں. اور جس طرح افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ PTI نے کیا سوچا، جس میں سنی اتحاد کونسل ہے، جس میں مجلس وحدت مسلمین علماء کرام اس میں موجود ہیں، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس میں سنی اتحاد کونسل جو علماء کرام ہے، مجلس وحدت مسلمین جو علماء کرام ہے، وہ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے؟ وہ لوگوں نے کیوں ایسی باتیں کرنے کو؟ یہ تو آپ پہ بھی اب فرض ہو گیا. سلمان اکبر، آپ کے بڑے اچھے مراسم ہیں ان لوگوں کے ساتھ. دیکھیں یہ تو میں تو اس میڈیا کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میرا تو سوال ہے ان تمام قیادت سے جنہوں نے احتجاج کیا تھا بھی اسلام آباد میں سڑکوں پر، اور جنہوں نے بڑی فلسطین فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر احتجاج کیا. میرے پروگرام میں بھی شرکت کی اور مجلس وحدت مسلمین کے بھی رہنماؤں نے شرکت کی. تو سوال یہ ہے کہ یہ سوال بنتا ہے، وہ پھر آپ اپنی قیادت سے سوال کریں. اس وقت اگر آپ کسی کی پارٹی میں مرجر ہیں تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے سوال کرنا ہے ان سے کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے، کس کا پریشر ہے. تو یہ چیزیں اگر ہماری سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں اگر وہ ہم بھول جائیں قائد اعظم کی باتوں کو، ہم بھول جائیں پاسپورٹ پہ ہمارے کیا لکھا ہے، تو پھر آپ نے غداری ملک سے کی ہے، آپ نے غداری بابا قوم سے کی ہے. تو پھر آپ نہیں بولیں کہ میں پاکستان کا جو شہری ہوں یا پاکستانی ہوں، اپنے آپ کو پاکستانی کہنا بھول جائے. کیونکہ جب آپ نے وہ غداری، یہ ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے جس میں کہہ دیا کہ ہم نہیں تسلیم کر سکتے، ہم ناجائز ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرنا. اس نے ظلم کیا ہے، 75 سالوں سے ظلم کر رہا ہے فلسطین کے اوپر، اور یہ مظلوم. اور ابھی جو جنگ ہو رہی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ جنگ ختم ہو اور یہ جو ان کو آزادی ملے. اور قبلہ اول، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے قبلہ اول کو بچانا. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری دیکھا ہے ہم نے مسلم ممالک، جس وقت ہم نے دیکھا سعودی عرب میں، دیکھا آل سعود کو، دیکھا ہم نے کہ وہاں پر
بالی ووڈ کے اسٹارس کو بلاتے ہیں, ڈانس کرواتے ہیں, مجرا کرواتے ہیں, ایک طرف وہ اپنے حرم کی پاسداران وہاں پر بیٹھ کر حرم کی جو ہے قریب میں یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں, لیکن یہ نظر نہیں آتا اس قبلہ اول جو ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. ان سے بھی پوچھ ہوگی, ان سے بھی پتہ چلے گا قیامت کے دن, ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو جو محافظ سمجھتے ہیں, اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں, جو 52 فورٹس کو جمع کر کے جس کو لیڈ کر رہے ہیں جناب رائی شریف صاحب, ان سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے یہ فورس کس لیے بنائی تھی, آپ نے یہ مظلوموں کو بچانے کے لیے, اس کا یہ فورس بنانے کا مقصد یہ کہ جب مسلمانوں پہ کوئی آفت آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, تو یہ فورس تیار جو کی ہے وہ لکھ لے گی. لیکن یہ فورس نکلتی ہے یمن کے نہتوں کے لیے, یمنیوں کو, مسلمانوں کو مارنے کے لیے یہ فورس نکلتی ہے, ڈانس کرنے کے لیے, رقص کرنے کے لیے. اس فورس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اور ان نہتے جو بے گناہ ہیں ان کو بچانے. آگے آپ کا پوائنٹ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے سر. فریقین کے درمیان سوموار یا منگل کے روز اسٹاف سطح پر معاہدے ہونے کے امکانات ہیں, یہ کہنا ہے وزیر خزانہ کا. حکومت نے بجلی ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں 1 جولائی سے مزید اضافے کا امکان ہے. کاسٹ ریکوری کے لیے ماہانہ, سہ ماہی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے بھی معیشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے پر بھی یقین دہانی آئی ایم ایف کو کروا دی گئی ہے. تو اس کا مطلب آئی ایم ایف جلد پیسے ریلیز کرے گا. کیا کہیں گے شاہ صاحب, حکومت بڑی یقین دہانی کروا رہی ہے, بجلی بھی اب پھر بڑھے گی, تو آئی ایم ایف کے شرائط کڑے در کڑے ہوتے جا رہے ہیں, سخت شرائط ہوتے جا رہے ہیں, تو کب آئی ایم ایف سے جان چھوٹے گی؟ ایک میرا سوال. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ پیسے مل رہے ہیں؟ ساجد, بات یہ ہے کہ ملک اس وقت جو ہے وہ انتہائی نازک مراحل سے گزر رہا ہے, اور ملک کی بھاگ دوڑ اس وقت جب سنبھالی گئی, اب جو نئی کابینہ تشکیل دی گئی ہے اور پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف آئے ہیں, ان کی کابینہ جو ایکٹیو ہوئی ہے اور اب کام کرنے کے لیے ابتدا کی ہے انہوں نے, تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے تو ساجد میں یہ بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف از کمپلسری سبجیکٹ. آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے وہ فی الحال چلنا مشکل ہو جائے گا. تو بہتر ہے اور بہتر طریقے سے مذاکرات کو کرنا. تو دیکھیں جب کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, فائنینشلی آپ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے, فوائد ان کو ملیں گے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی لالچ کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو اپنے تحفظات ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک چارٹرڈ دیا بنا کے, پورا ایک چارٹ بنا کے دیا کہ یہ چیزیں, یہی آپ کی رننگ کمپنیز ہیں جن کا یہ نکلتا ہے, کیلکولیشن ان کا بہت اچھی ہے. تو اس حساب میں اگر وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں, اور حکومت پاکستان جو ہے, حکومت وقت جو ہے, وہ ان شرائط پہ ظاہر عمل درآمد بھی کروائے گی, تو اس سے جو سہولتیں ملنے کا آگے چانس ہے, اس میں ٹینیور آئے گا ان کا, جب مکمل ہو کے بیچ میں میچر ہوگا, جب 1.5-2 سال گزر چکے ہوں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مستحکم صورتحال میں نظر آئے گا آپ کو. یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے, ذاتی سوچ ہے, کیونکہ اس میں کچھ سخت فیصلے ہیں حکومت کی جانب سے ہوں گے, آپ کو نظر آئیں گے. دیکھیں جہاں تک آپ کئی کی بات کر رہے ہیں, بجلی کی بات کر رہے ہیں, تو بجلی کس طرح انڈر کنٹرول ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بتاتا ہوں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو, کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو لے کے چلنا ہے, مجبوری بن چکی ہے آئی ایم ایف اس وقت, اور پاکستان کو, معیشت کو, ان تمام چیزوں کو مضبوط بنانا ہے. تو عوام بھی ساتھ کھڑی ہے, حکومت وقت کے ساتھ کھڑی ہے عوام. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم جو ہے وہ اگر گھر میں 4 اے سی یوز کر رہے ہیں تو ہم 1 اے سی پہ آ جائیں. ہم اگر گھر میں 50 لائٹیں جلا رہے ہیں تو ہم 2 لائٹوں پہ آ جائیں. ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم کنٹرول کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے اور کرنا بھی پڑے گا. ایک غریب آدمی, ظاہر سی بات ہے, جس کے گھر میں اے سی نہیں ہے یا فریج نہیں ہے یا دیگر الیکٹرانک آئٹم نہیں ہے, تو وہ تو آلریڈی کنٹرول کر رہا ہے. اس کو دکھ ہے کہ اس کے اوپر برڈن آئے گا, بالکل ماننے والی بات ہے. لیکن بعض چیزوں میں آپ کو ریلیف بھی ملے گا. وہ ریلیف کس طرح کا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت بجٹ کے لیے یا وزیر خزانہ جو پلاننگ کر رہے ہیں, جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں, اس میں کافی حد تک ریلیف ہے عوام کو اشیاء خرد و نوش میں, جو آنے والے وقت میں نظر آئے گا. کچھ اور چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو بڑا ریلیف نظر آ رہا ہوگا. تو اگر کہیں آپ کو 50 روپے بچ رہے ہیں, اور ان 50 روپے میں سے آپ کو 10 روپے کئی میں یا کسی اور جگہ پہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بھرنے پڑ رہے ہیں, تب بھی آپ کو 20-30 روپے کا ریلیف نظر آئے گا. خود کفیل کب ہوگا پاکستان آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گی؟ بڑی یہ ایک اور آپ نے, آپ کو یاد ہوگا قرض اتارو ملک سوارو, پہلے بھی تو اس طرح کے خواب دکھائے گئے تھے نا لوگوں کو. سوال کر دیا ہے کہ جو واقعی میں مجھے
حیرانگی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت آ کیسے گیا کہ خود کفیل کب ہوگا. میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ 76 سال سے ہم ترقی یافتہ نہیں بن سکے. ہم ترقی پذیر ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ترقی پذیر سے نکل کے ترقی یافتہ میں آ جائیں. تو 76 سال سے ہم وہاں نہیں کھڑے ہو سکے. خود کفیل ہمیں ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور زراعت ہماری طاقت ہے. اس کے ہوتے ہوئے, معدنیات کے ہوتے ہوئے, بڑی تعداد میں معدنیات پاکستان کے پاس, یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے ہم خود کفیل نہیں ہو سکے, ہم ترقی یافتہ نہیں ہو سکے. تو جو سابقہ ادوار میں غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے ہوئیں یا کسی ڈکٹیٹر سے ہوئیں, ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ ہم ایکس جنریشن میں ساجد ہم چلے جائیں گے تو ہماری جنریشن کو کوئی سمجھائے گا بھی, ٹھیک ہے. اور تیزی سے وہ وقت آ رہا ہے کہ ایکس جنریشن جو ہے ختم ہو جائے گی. اگلے 4-5 سال میں, 10 سال میں ایکس جنریشن آپ کے پاس نہیں ہوگی. صحیح, وہی یوتھ ہوگی جو 64% تقریباً یوتھ جو پاکستان میں موجود ہے وہ آگے آئے گی, وہ بیڑا سنبھالے گی. تو اس یوتھ کو یہ تمام چیزیں بتانے والا شاید کوئی نہ ہوگا اس وقت. میں کہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاستدان, تمام جتنے بھی لوگ ملک کی بھاگ دوڑ کو اس سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے حصے میں آئی, سب مل کے ایکس جنریشن کا پیغام, وہ خود بھی ایکس جنریشن کا حصہ ہیں, یوتھ کو دیں, یوتھ کو بتائیں, یوتھ سے مشاورت کا سلسلہ رکھیں. انرجیٹک یوتھ ہے ہمارے پاس آج, یہ کام کر سکتی ہے. اگر آپ نے وسائل دیے ان کو, آپ نے فیکٹریز لگائیں, آپ نے کارخانے لگائے, آپ نے کاروباری ہاتھ پکڑا, تو بڑے ٹیلنٹڈ یوتھ ہے ہمارے پاس, بہت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے. یہ پاکستان کو کھڑا کرنے میں آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کو اس طرف لایا جائے, ان کے لیے راستے کھولے جائیں تاکہ ملک واقعی خود کفیل ہو سکے, ملک واقعی ترقی یافتہ ہو سکے. آگے آپ کا پوائنٹ شاہ صاحب آ گیا. سلمان, کیسے ہوگا خود کفیل پاکستان؟ آئی ایم ایف سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ جب سے ہم نے بچپن سے آنکھ کھولی, آپ نے بھی آنکھ کھولی, تو ہم تو یہی سنتے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض اتنا ہے. نہیں, ایک اور بھی چیز سنتے ہیں سر, ہم پاکستان بڑے حساس اور بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, اور ابھی تک وہ حساس اور نازک دور ابھی تک ختم نہیں ہوا. اب ہمارے بچے وہی دیکھ رہے ہیں. یعنی کہ جب مجھے اب ایک اپنا واقعہ یاد ہے, اور آپ بھی شاید, ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے, لائٹ چلی جاتی تھی, پھر ہماری والدہ ہم سے دعا کرواتی تھی, بیٹا دعا کرو لائٹ آ جائے. یہی آج ہمارے بچے سے ہم دعا کروا رہے ہیں. یہ اتنی شرم کی بات ہے ہم سے کہ ہم اس وقت ہم اس دعا سے نہیں نکلے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے. ہم نے یہ دعا کر کے ملک کے لیے پاکستان کی عوام بجلی پوری نہیں کر سکے. اور ماشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب نے, انہوں نے کہا کہ ہم 300 یونٹ دیں گے الیکشن سے پہلے, جو بات کی. اب وہ کس طرح کہا ہے انہوں نے, اب ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کر لیتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں اور پھر اس کے بعد سے گلے ملتے ہیں. یہ وہ منافق لوگ ہیں. یہ تمام سیاسی جو کردار ہے ہمارا, ان کو اتنے گر گئے ہیں یہ لوگ کہ عوام کے نظر یہ بیٹھ نہیں سکتے. 8-8 10-10 گاڑیوں سے اگر یہ ایک گاڑی پہ گھومے نا, اگر ان کی ہمت ہے تو یہ پتہ چلے گا کہ عوام ان کو کیا سمجھتی ہے. عوام ان کو پکڑ کے چھوڑے گی نہیں, ان کو مارے گی. لیکن یہ گھومتے ہیں 50-50 گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اور یہ گھومنے کا مقصد ان کو کوئی دہشت گردی سے ان کو خطرہ نہیں ہے, ان کو عوام سے خطرہ ہے. عوام ان کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ یہ جھوٹے وعدے. الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہی تھی کہ ہمیں تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھے, تو انہوں نے کہا اللہ بھی نہیں معاف کرے گا, جہاں تک کی بات تھی. آج یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک صدر بنے ہوئے, ایک وزیر اعظم بنے ہوئے, اور دونوں بیٹھ کر اپنے بچوں کو, ایک نے اپنے بچے کو بیٹی کو بنایا, مریم نواز کو بنا دیا, ایک نے اپنے بیٹے کو بنا دیا. یعنی کہ بچوں کو ایک نے, وہ آپ دیکھیں کہ مزے کی بات یہ کہ فرسٹ لیڈی جو ہے وہ آصفہ صاحبہ کو بھی بنا دیا. ان کو بھی کچھ رہ گئی تھی بچی کچھ, شاید ابھی اور بھی جو ان کے خاندان میں. جو پاکستان میں بادشاہت والا معاملہ ہے نا, کہ یہ اپنے بچوں میں منتقل کرنا. اگر آپ میرٹ پہ, جس طرح میں اکثر ہر پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو بدقسمتی ہے, میرٹ پہ کسی کو وہ سیٹ نہیں دی جاتی ہے. یہ اپنی بادشاہت ان کے اپنے بچوں میں چل رہی ہے. اس کے بعد سے یہ زرداری خاندان بھٹو خاندان بن گیا, بھٹو اپنے خون میں ڈال دیا, بچوں میں نام میں ڈال دیا. یہی چیز نقصان دے رہی ہے ہمیں. اس ملک کو نقصان انہوں نے دیا. PDM-1 آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فیلئر حکومت 16 مہینے کی سب کے سامنے تھی کہ ہم بالکل ختم ہو گئی تھی. آپشن دیکھیں, آپشن تو اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے آپشن یہی ہے کہ یا تو مینڈیٹ دیکھیں, عوام کے سامنے فارم 45 رکھ دیا, فارم 47 دونوں رکھ دیا آپ کے سامنے ہے کہ آج وہ سارے فارم 45 والے گھوم رہے ہیں, عدالتوں کا چکر لگا رہے ہیں. عدالت کیس نہیں کر رہی, عدالت پرانے کیس نکال لیے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا, غلط ہوا تھا, مشرف صاحب مر گئے, مشرف صاحب کا کیس نکالا جا رہا ہے. یہ عدالت اسی چکروں میں لگی ہوئی ہے, مروں کا کہتے ہیں نا, قبروں سے جو ہے نا
गुर्दे निकालने में लगे हुए है, जो असल हाथ में फॉर्म 45 लेके घूम रहा है बंदा, उसको आप इंसाफ नहीं दे रहे, और आप बैठ के बातें कर रहे हैं कि भुट्टो के साथ क्या जुल्म हुआ। भाई भुट्टो ने तो भाई मुल्क को तोड़ दिया था, ये तो सबको पता है। ये बांग्लादेश बना था, किस तरह बना था, ये तो गद्दारी का तो असल तो ये अफसोस हमारे मुल्क में कि भुट्टो को हीरो बनाया जा रहा है, जिसने मुल्क तोड़ा है, जिसने बांग्लादेश को किया है। बांग्लादेश को किसने तोड़ा? आपने उस पर दूसरे इल्जाम लगा के कसूरी साहब के वालिद के कत्ल का केस लगा के वो जो मामला किए। बात दरअसल ये है कि अवाम को हमें बताना पड़ेगा, हिस्ट्री पाकिस्तान की बताना पड़ेगी, क्योंकि ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया अवाम को पता ही नहीं कि हुआ क्या, पीछे हुआ क्या है। मीडिया पे आके बैठकर इनके सियासी लोग अपने लीडरों को तारीफ कर करके, मेरे आखिर में आप ही के प्रोग्राम में भी मैंने भी ये बात की थी कि ये जो बादशाहत का सिलसिला है ना, इनसे आप तवक्को नहीं रखें। ये PDM 2 है, PDM 1 फेलियर थी। नहीं, आप इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते? नहीं, मैं क्या तस्लीम करता हूँ, अवाम ने आपके सामने सारा केस के रात की तारीखी में, रात में कौन जीत रहा था, सुबह कौन जीता, ये तो आपके सामने, इसमें तो झूठ तो है ही नहीं ना। ये तो अब 25 करोड़ अवाम को आप बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते इस वक्त। आप क्या समझ रहे हैं, अवाम बेवकूफ़ है? सोशल मीडिया का दौर है इस वक्त, डिजिटल मीडिया का दौर है। आप वो मीडिया पे आप जितना कर लें, आप पाबंदी लगा दें, लेकिन डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप नहीं कर सकते। आप 25 करोड़ आपसे आवाम सवाल कर रही है कि ये क्या है कि कल तक जो आपके जो लोग वोट देखा है आपने के सामने, मैं तो आपको एक केस बताऊंगा, मेरा कोई PTI से लेना देना नहीं है, मैं PTI को बिल्कुल अगेंस्ट होता हूँ, मैं हमेशा PTI के मुखालिफ होता हूँ, लेकिन जहाँ बात गलत है तो वो गलत को तस्लीम किया जाएगा। यही आपकी सहाफत है, सहाफत का अवाम की आवाज़ है। हम अवाम की आवाज़ बनकर बैठते हैं कि रात तक जो जहाँ उसमें है, ये जो आपका ये PTI का फिक्सेड जो उसका नाम, ये जहाँ के नाम में आलमगीर खान का, रात तक मैं देख रहा था कि 1.5 लाख उसका वोट था और सुबह 1100 हो गया। तो ये जुल्म है, ये जुल्म किसी के साथ भी हो, किसी भी सियासी पार्टी के साथ हो, ये जुल्म है। इसके लिए अदालत इनका फैसला नहीं, अदालत तो वो पुराने लोगों को फैसला कर रही है। भुट्टो को उनको याद आ गया, इनका नंबर भी आएगा, इनका नंबर जब भी आएगा, जब भुट्टो का अब आया है 40-50 साल के बाद आया है, तो शायद इनका भी 40-50 साल के बाद आए कि फॉर्म 45 का केस, इनके बच्चे जब जवान हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, जिस तरह पुराने दौर के लोग मर गए, उस दौर के लोग मर गए। अब वो मुशर्रफ साहब इस दुनिया से चले गए, उनका केस निकल रहा है। अदालतों को बहुत आपकी पूरी इस डिबेट से अक्स जो मैंने लिया कि PTI की हुकूमत बननी चाहिए थी। नहीं, देखें, जिसको अवाम ने तस्लीम किया, अवाम ने मैंडेट दिया, उसकी हुकूमत बननी चाहिए। अवाम ने तो इनको रिजेक्ट किया है। आपने क्या समझ रहा है कि इतनी बड़ी सियासी पार्टी कितनी सीटें लेके गई है? पीपल्स पार्टी, नून लीग ने 50 सीटें ली है, देखा जाए तो कितनी सीटें ली है? पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी 50 सीटें लेके बैठी हुई है। आपने देखा कि इस वक्त सबके सामने है, कराची में MKM को रिजेक्ट कर दिया था, जमात इस्लामी को लोगों ने। आपने मेयरशिप का इलेक्शन देखा किस तरह लोग बिके, तो वो तो ये सारी चीजें आपके सामने है, ये आप छुपा नहीं सकते। एग्री करते हैं शाह साहब? अगर छुपाएंगे तो ये आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अवाम से गद्दारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद अल्लाह को आपको कब्र में अपना खुद ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। या तो फिर सीट पे बैठना छोड़ दें, हमें चाहिए कि हम तो बैठे नहीं फिर तो, या अगर हम गद्दारी कर रहे हैं अवाम से, तो फिर यही सवाल। एग्री करते हैं शाह साहब? मैं तो 2018 से देख ही रहा हूँ ना तमाम सूरत हाल को, आप लोग भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, और जिसको जो समझ में आ रहा है वो गुफ्तगू बिल्कुल करेगा। बात यहाँ ये हो रही है कि देखें, चंद लोग होते हैं जो थिंक टैंक होते हैं, जिनको समझ होती है कि मुल्क जा किधर रहा है। अब अगर आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक कितने हैं? 53। बाकी 195 में से 53 माइनस कर दीजिए, क्या रह जाता है? तो क्या गलबा है कुफार का, यहूद व नसार का? वो 53 जो है ना, वो 53 मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन सब की, सिस्टम चल रहा है अल्लाह की तरफ से। कम होते हैं समझदार लोग, कम होते हैं अच्छे लोग। तो बात ये है कि अगर बच्चा जिद करेगा कि मुझे अंगारे से खेलना है, लाल लाल नजर आ रहा है, तो माँ बाप हाथ में नहीं दे देंगे। तो मुल्क को भी जो लोग चला रहे हैं नहीं, तो PTI को इतनी सीटें अवाम ने दी हैं कि वो हुकूमत बना लेती। देखें साजिद, PTI को 2018 में जिस तरह सीटें मिली, एक सहाफी होने के नाते आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इस दफा क्या हुआ मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अगर कौन है सलमान की बात यहाँ पे थोड़ी सी मैं तवज्जो से सुन रहा था, और थोड़ी सी इसके अंदर में तब्दीली करना चाहूंगा। कोई भी सियासतदान हो, माजी से लेके आज तक मैं देखता आ रहा हूँ कि जिसने मुल्क की सालमियत, अफवाज पाकिस्तान और इदारों को नुकसान देने की कोशिश की, वो जीरो हो गया। बड़े बड़े प्लानों नहीं गिरते देखे। आप अभी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी कि भुट्टो साहब का जिक्र कर रहे थे, तो भुट्टो साहब 2 कदम आगे उस वक्त जा रहे थे ना, जीरो हुए।
اب وہ زندہ رکھنے والے لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. مرتضی بھٹو کا کیا کردار تھا آپ کو پتا ہے؟ زیرو ہو گئے. الطاف حسین بانی قائد MQM زیرو ہو گئے. عمران خان بانی PTI زیرو ہو گئے. پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر زیرو ہو کے سندھ تک آ گئی تھی. جب سمجھ آئی تو دوبارہ محنت شروع کر دی. نون لیگ 2/3 میجورٹی سے آنے والے لوگ زیرو ہو گئے تھے. پھر محنت کر لی پھر شروع ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ سیکھنے کا کام ہے. آدمی جب جب ریفائن ہوتا جائے اس کا ذہن شروع ہو جائے کہ بھئی میں نے ملک کے لیے کام کرنا ہے تو اس کا عروج شروع ہو جائے گا. یہ وہ دور نہیں ہے کہ اب بچہ نہیں سمجھ رہا, عوام نہیں سمجھ رہی, لوگ نہیں سمجھ رہے. ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے دیکھیں آج ملک مخالف کام کیے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو بالکل سوال کا اسی میں جواب ہے. آپ ابھی مجھے کال ملائیے, آپ کے موبائل پہ ایک ریکارڈنگ چل رہی ہوگی. سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا جائے, یہ جرم ہے. یہ جرم آ رہی ہے نا, بالکل آ رہی ہے. اس ریکارڈنگ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیا عوام جاہل ہے؟ یوں ضرورت پڑی ہے کہ ہماری یوتھ کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کا استعمال جو ہے موبائل کا اور سوشل میڈیا کا کیسے کرنا ہے. یہ انتہائی سینسٹیو ہے. یہ آپ اس پہ جو کچھ چھوڑ رہے ہیں صرف ملک کی حد تک نہیں ہے, یہ دوسری دنیا میں بھی جا رہا ہے, یہ دشمنوں میں بھی جا رہا ہے, یہ ان لوگوں میں بھی جا رہا ہے جو غلط عزائم لے کے آپ کے ملک. آپ کی گفتگو سے جو میکس لے رہا ہوں اس کا مطلب PTI نے ملک مخالف اقدام کیے. نیریٹو غلط تھا. اچھا نیریٹو دیکھیں بڑی چیز ہے. آج بھی آپ مجھے بتائیں, کل آپ کے ایک پروگرام میں جب میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ فوج مخالف بینر اور نعرے لگائے گئے, مجھے بڑا افسوس ہوا. دوسرے نہیں, عمران خان منع کر رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں, عمران خان کی احتجاج ٹھیک ہے, فوج مخالف نعرے غلط ہیں وہ کہہ رہے ہیں. وہ یار یہ مجھے بتائیے کہ وہ تو بہت پہلے سے شور کر رہا ہے. اس نے ان کے بانی اور قائد نے PTI کے پہلے بھی کہا کہ بھئی افواج پاکستان سے کوئی غلط بیانی نہیں ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, اور کارکنان اور عوام جو ہے وہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے جانے, سیاست کریں. یہ بات تو اس نے پہلے بھی کی ہے. سن کون رہا ہے؟ کیونکہ ذہن سازی ہو گئی ہے. آخر عادل راجہ سے کیوں جان چھڑانی پڑی؟ مہندی سے کیوں جان چھڑانی پڑی ان کو؟ کیوں کہنا پڑا کہ نہیں جی ہمارا تعلق نہیں ہے؟ پہلے تو تھا. لاکھوں لائک آ رہے تھے تو لاکھوں لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی تھی. یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ جس چھت کے نیچے بیٹھے ہو اس چھت کو اپنے اوپر گرا لو گے کیا؟ جس ڈال پہ آپ کا گھونسلہ بنا اس کو کاٹ ڈالو گے کیا؟ آپ اپنے محافظوں کے خلاف کر رہے ہو قوم کو. یار نہیں, یہ عمران خان کا یہ تو کھلا تضاد ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جلسہ ٹھیک ہے, پھر کہہ رہے ہیں نہیں نعرے غلط ہیں. تو بھائی تو وہی لوگ ہیں. کیا مطلب آپ نہ ہی میں آ رہے ہیں نہ شی میں آ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ مطلب آپ کو بہت پہلے ہم نے کہا, میں جب یہ پرائم منسٹر تھے اس دور میں میرا خط کیا تھا ان کو, میں نے خط لکھا تھا, میں بار بار کہتا رہا کہ ذہن سازی صحیح کی جائے, پازیٹو کی جائے. دیکھیں پرو پاکستان بھی تو کام ہو رہا ہے یار, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اپنے ہی ملک کو کیوں توڑنے پہ تلے ہو, خراب کرنے پہ تلے ہو؟ یہ چور ہے نا, وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF ان کو پیسے دے گا, یہ چور ہیں, یہ کھا جائیں گے. آ جائیے اس طرف بھی آ جائیے. آج اس پہ بھی 2 منٹ کی ہم گفتگو کر لیتے ہیں. میں مانتا ہوں یہ چور ہیں, انہوں نے اپنے دور حکومت میں ان پہ مقدمات کر دیے, انہیں بیہائنڈ دا بارز پابند سلاسل کر دیا. ایسے ہی ہوا تھا, کوئی بھی نہیں بچا تھا. کیا ہوا ان کیسز کا؟ کہاں تک پہنچے وہ کیسز؟ کیا ایویڈنس ہوئے اس کے اندر؟ کون سی سزائیں ہوئی؟ اور جس کو ہو گئی تھی, جس کو نااہل کر دیا تھا, اس کو آپ نے 50 روپے کے میڈیکل لیٹر کے اوپر خود نکال دیا عزت سے لندن. تو شکوا کیسے کر رہے ہو بھائی؟ آپ تو اس وقت پرائم منسٹر تھے, آپ تو ملک کی بھاگ دوڑ چلا رہے تھے, آپ نے کیوں جانے دیا اس کو؟ جس کو آپ چور کہہ رہے ہو تو چور کو ریلیف کس نے دیا؟ آپ نے جانے دیا. آپ کے دور میں چلا گیا, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں نہیں گیا. اس کے بعد آپ ثابت نہیں کر سکے. اچھا آج 190 ملین پاؤنڈ سے لے کے, ایک گھڑی سے لے کے, ایک پین سے لے کے, ایک ہیرے کا سیٹ سے لے کے, یہ تمام چیزیں کفلنگ سے لے کے, یہ تمام چیزیں کیوں گلے پڑ گئی ہیں؟ اچھا ان سے باہر آئیے نا. اتنا بڑا پینل تو نواز شریف کا میں نے نہیں دیکھا. ایک عمران خان ٹیلی تھون پہ کروڑوں اربوں ڈالرز منگوا لیتا ہے, تو اس کو گھڑی کی کیا ضرورت شاہ صاحب؟ اس کو کفلنگ کی کیا ضرورت شاہ صاحب؟ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے کہ کیا ضرورت, ایک تو ایسا ہوا کیوں؟ دیکھیں تو وہ کہہ رہے توشہ خانہ سے پہلے بھی لوگ لے چکے, اور میں نے کل ہی ان کے ایک رہنما بیٹھے تھے پروگرام میں, تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے تو سڑک بنوا دی. یار آپ نے توشہ خانہ کی چیز اٹھا کے اس کو بیچ کے سڑک بنوا دی, یہ کیا کر دیا؟
وہ کل کہہ کے گئے, میں تو نہیں کہہ رہا, کل کہہ کے گئے. نہیں, خود کہا ہے عمران خان نے, خود کہا ہے کہ میں نے وہ بنی گالہ کی سڑک بنوائی. میں کہہ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آئیفر ہے ہی نہیں, گم گیا مجھ سے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مزے کا قید ہو گئی ہیں. نہیں تو آپ کا یہ کیا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی اتنی بڑی جماعت کیا ملک مخالف آ جائیں گے نا, آ جائیں گے درسگاہ ان کو, اب چلے گئے نا صحیح جگہ جہاں سے سیاست سیکھی جاتی ہے, تو وہاں سے جب یہ باہر آئیں گے تو پکے سیاستدان ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تھا کہ صرف کرکٹر ہی تھے, سیاست میں قدم رکھا تھا. اب جو ہے وہ جس مدرسے میں ہے وہاں اچھی سیاست, اسٹیبلشمنٹ مخالف نیریٹو تو دیگر پارٹیوں بھی رہا ہے, تو پی ٹی آئی پہلی تو نہیں ہے. سب نے بھگتا ہے. اچھا, کون ہے جس نے نہیں بھگتا؟ میں نے آپ کو پوری فائل بتائی ہے کہ کسی کی 2/3 میجورٹی تھی, کیا رہ گئی, کوئی چاروں صوبوں کی زنجیر تھا, کیا رہ گیا, کسی کی توتی بولتی تھی کراچی حیدرآباد میرپور تک, کیا ہو گیا, آ گیا آپ کو انشاءاللہ. سلمان ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ایگری کرتا ہوں میں ان کی بات سے کہ اگر آپ ملک کے اداروں کے ساتھ نہیں چلیں گے, ادارہ اس وقت سب سے اہم جسے کہتے ہیں ستون ہے ملک کا. اگر آپ اداروں سے جنگ لڑیں گے, اور جس طرح عمران خان کی سب سے جو ان کی پارٹی کا جو معاملہ رہا ہے, انہوں نے جو ینگسٹر کو جو برین واش کروایا کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کو گالیاں, اداروں کو گالیاں, فوج کو گالیاں, یہ ان کو جو ہے یہ نقصانات جو انہوں نے کیا ہے ہمارے جو پاکستان کے ینگسٹر کا, یہی سب سے بڑا انہوں نے جو نقصان کیا ہے. اس میں جو دیکھیں ملک کو اگر چلانا ہے تو تمام اداروں کو ساتھ لے کر آپ نے چلنا پڑے گا. یہ وہ ادارہ ہے جس سے ملک مضبوط ہوتا ہے, جس سے آج ہمیں اگر خدا نہ خاصا ہمارا دشمن اگر ہمیں میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ کون سیاستدان, لیکن پھر بھی ووٹ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو پڑا ہے. نہیں دیکھیں, جہاں پر بات دیکھیں جو وہاں پر وہ ووٹ جو دیا ہے عوام نے دیا ہے, وہ جو فارم 45 کی بات ہو رہی ہے, فارم 45 کا مقصد آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں سے بھی کچھ پیپلز پارٹی کو بھی فارم 45 ریجیکٹ ہوا ہے, ایس ایم نقوی صاحب جو ہیں ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں فارم 45, وہ جیتے ہوئے تھے لیکن ان کو بھی پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم جہاں سے جس کا فارم 45 موجود ہے, میں کہتا ہوں کہ عوام نے اس کو تسلیم کیا ہے, عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے. میرا مقصد صرف پی ٹی آئی کے اوپر نہیں جا رہا, میں اور بھی پارٹی کی, یہ تو کیونکہ آزاد, یہ تو پی ٹی آئی تو تھی نہیں نا, آزاد امیدوار تھے سارے, تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑ رہے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی تو وہ غلط ہے, عوام اس کو نہیں برداشت کرے گی, عوام ایک وقت تک برداشت کر لے گی. لیکن ابھی اس وقت ہمیں تمام سیاستدانوں کو ایک یہی پیغام ہے کہ آپ نے اپنے اداروں کے ساتھ چلنا ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ اگر جنگ لڑیں گے تو یہ نقصانات آپ اٹھاتے رہیں. جس طرح بات کی ہے, بہت خوبصورت بات, کہ جس نے اداروں کے ساتھ الجھے ہیں انہوں نے نقصان اٹھا لیا. انہوں نے دیکھا ہے کہ الطاف حسین صاحب بڑا جو تورم خان بنتے تھے وہ زیرو ہو گئے, جس طرح کہا کہ چاروں صوبوں سے لے کر ایک صوبوں پہ آ گئے. نواز شریف صاحب نے اداروں کے ساتھ, نواز شریف صاحب نے تو بڑی غداریاں کی ہیں مشرف صاحب کے ساتھ, کس نے غداری کی, اس طرح مشرف صاحب نے ان کے مارشل لاء جو لگائے وہ کس وجہ سے لگائے, کوئی خوشی سے لگائے. انہوں نے تو بھائی آپ کو نہیں پتا کہ کارگل کی جنگ, سچن کی جنگ میں کیا ہوا تھا, پیچھے کلنٹن کا فون آ رہا تھا اور پیچھے کمانڈ جو کر رہے تھے مشرف صاحب, ان کو پیچھے کیا. یہ چیزیں تو ہے نا, یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ ملک کے یہ جو سیاستدان ہیں یہ ملک کے لیے ہمدرد نہیں ہے. میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ ان سیاستدانوں کو ابھی جب یہ اگر حکومت کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ حکومت کامیاب جائے اور اللہ کرے یہ لوگوں کی آپس میں جو جنگ ہے وہ ختم نہ ہو. یہ تو جنگ ابھی شروع ہوئی ہوگی, ابھی تو یہ جس طرح انہوں نے بانٹے ہیں, ابھی آپ ایم کے ایم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنرشپ کی جو ہے جنگ ابھی چل رہی ہے, ابھی ان کو گورنرشپ نہیں ملی ہے لیکن ان کو بول دیا ہے. یہ لوگ صرف اپنے مفاد پرست لوگ ہیں, یہ عوام کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف مصیبت کون جھیلے گا, عوام جھیلے گی. پیٹرول مہنگا ہوگا, گیس کی پرائس مہنگی ہوگی, بجلی الیکٹرک, یہ کون جھیلے گا؟ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جھیلے گی. لاسٹ میں سندھ میں چوتھی بار سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی ہے, کتنے پر امید ہیں کہ یہ کام کریں گے؟ سر یہ کام انہوں نے کیا 30 سال سے 35 سال سے, کیا حل سر وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے بسیں بھی دے دی, کراچی میں تزئین و آرائش کا کام کر دیا, شہر فیصل بنا دی. آپ انٹیریئر کو چھوڑ دیں, آپ صرف کراچی کو دیکھ لیں. کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں, یہ بھی رہتے ہیں, سارے لوگ رہتے ہیں. کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں, جو کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, جو پیپلز پارٹی پچھلے 35 سال سے کراچی پہ قابض ہے اور کراچی کی حکومت ہے. اس میں تو میئر شپ بھی ان کے ماشاءاللہ میئر بھی نہیں کے, اور خاص طور پہ ان کی اب تو وفاق میں اور صوبائی ساری جو ان کی حکومت ہے. کراچی کو دیکھ لیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کا سارا کھیل سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کتنے کام کیے ہیں, کتنے کارنامے ہیں. سندھ تو چھوڑ دے, سندھ کے تو اسکول بند ہو گئے, وہاں پر تو گائے اور بکرے دوڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ رپورٹ سب کے سامنے میڈیا میں, آپ بھی ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں. بسیں بھی چلا دی, بسیں چلائیے, بسیں چلانے کے لیے بسیں آپ نے چلائی ہے. الیکٹرک بس تو کتنی تو کرے نا, نہیں کہیں اپریسیشن بنتی ہے. پہلے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بسیں چلی تھی اور کھنڈر بن گئی تھی. آج بھی پڑی ہوئی گرین بس کھنڈر. یہ بات یہ ہے کہ مینٹیننس ہے, پاکستان میں مینٹیننس نہیں ہوتی. اس
सिंध में आप जब बात करें ना, ये अभी कुछ दिन की बात है, ये खंडर बन जाएगी। NICVT को अप्रिशिएट करेंगे, किसको? NICVT हॉस्पिटल। सर देखें, जो काम अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन चलेगा कब तक, ये सवाल है ना, मेंटेनेंस कब तक करेगी। ये तो बहुत सारी चीजें पहले ग्रीन बस से लेकर जितनी भी चीजें हुई हैं आपके सामने सारी चीजें हैं कि भाई ये चीजों को अगर चलाएं। नहीं, दीगर पार्टियों ने सिर्फ ऐलानात किए, ये कह रहे हैं हमने अमली तौर पर करके सर दिखाया। मेरा तो बस एक सवाल है, जो आपके टीवी चैनल्स के तवस्सुल से बिलावल साहब से, जिन्होंने इलेक्शन से पहले 300 यूनिट का कहा था कि हम सिंध को 300 यूनिट देंगे, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि 300 यूनिट हमें चाहिए, वो कुछ ना दे, मुल्क में कुछ ना दे, आप सिंध में कुछ ना दे, आप सिर्फ 300 यूनिट तो दे दे, इतना तो कर सकता है ना, क्योंकि आपने माशाल्लाह वादा किया है। जिस तरह आप हमेशा रोटी कपड़े मकान के वादे करते थे वो नहीं किया, ये जो दूसरे मुल्क कर्जा उतारो मुल्क सवारो, वो ये सारे वादे जो है ना, सिर्फ मेरा एक सवाल है, सिंध में रहने का, मैं पाकिस्तानी होने का नाते एक सिंध में रहने वाला, कराची में रहने वाला एक शहरी एक सवाल कर रहा है कि 300 यूनिट बस दे दीजिए, हम आपको सलाम करेंगे, हम आपको सर पे बिठाएंगे, हम आपको वोट देंगे और हम आप और लोगों से भी कहेंगे इनको हमेशा वोट दो और सिंध की हुकूमत इनको दो। लास्ट में पीपल्स पार्टी की चौथी बार सिंध में हुकूमत कैसे देख रहे हैं? हम अपने पड़ोसी ममालिक से कई साल पीछे चल रहे हैं साजिद, और चौथी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है। कहना है मेयर साहब का कि कराची बहुत बड़ा शहर है और दुनिया में बड़े शहरों में की फहरिस्त में शामिल है, तो मैं यहाँ यही कहूँगा कि हेल्थ, एजुकेशन और जो मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर है, इस पर सख्त तवज्जो की जरूरत है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ दे तो हम कम से कम लाहौर जितने लेवल पे आ जाएंगे, लाहौर आगे। अच्छा जी, लाहौर कराची आगे, तरक्याती कामों में कराची से आगे, तरक्याती कामों की बात कर रहा हूँ कि सड़कों में और जो वहाँ के काम हुए वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। दूसरी बात, वजीर आला सिंध जो है एक कदम आगे बढ़ाए और जिस तरह मरियम नवाज ने जो है वाईफाई फ्री करने की बात की और वो कर रही है उस पे काम, उससे कारोबार को बड़ी सपोर्ट मिलेगी, स्टूडेंट्स को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। तो दुनिया में वाईफाई जो है वो क्लाउड पे चल रहा है, तो इतनी इस सेक्टर के अंदर पावर मौजूद है कि यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो वो काम कम से कम किए जाए जिससे स्टूडेंट को भी फायदा होगा, तमाम कारोबारी तबके को फायदा होगा, इनको खुद भी फायदा होगा, हुकूमत को भी फायदा होगा। तो इस तरफ आए, ये बड़ा कदम है जो मरियम नवाज ने लिया है, सही लेना चाहिए मुराद अली। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा बुक शाह तो आबाद रहा, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।